نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم وقال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وقال عليه الصلاة والسلام خالفوا فيه اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين محترم معزز بزرگان محترم عزیزان گرامی ملت اسلامیہ کے نوجوان بھائی اور دوستوں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جتنی بھی قومیں بھیجی ہیں ہر ایک اپنی قوم کی بنیاد
اور اپنی قوم کی تاریخ کی ایک بنیاد مقرر کرتی ہے۔ یعنی ہر قوم یہی چاہتی ہے کہ وہ دنیا سے چلی تو جائے، دنیا سے ان کی ہستی، ان کی نسل، ان کی ذریت ختم ہو جائے، لیکن ان کی تاریخ، ان کی ہسٹری، ان کی یادیں کبھی ختم نہ ہو۔ یہ ایک حساس اور زندہ قوم کی علامت اور نشانی ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرات علماء فرماتے ہیں حساس اور زندہ قوم کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی تاریخ، اپنے گزرے ہوئے زمانے، اپنے گزرے ہوئے ایام کو کبھی نہیں بھولتی۔ اگر کوئی قوم اپنے گزرے ہوئے وقت کو، اپنے گزرے ہوئی تاریخ کو، اپنے گزرے ہوئے زمانے کو بھول جائے، یہ زندہ قوم کی نشانی نہیں ہے تو زندہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، زندہ ہے، دل ہے، لیکن دل مردہ ہو چکا ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں سے تو وہ دنیا کی چیزوں کو دیکھ رہی ہیں بظاہر، لیکن اپنی حیثیت، اپنے احساس اور اپنے زندہ ہونے کی علامت کو وہ کھو بیٹھے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں لیکن چونکہ انہوں نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا، کس لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے اس کو بھول گئے، اور دنیا میں بھیجنے کے بعد اس قوم کی گزشتہ جماعت نے، گزشتہ لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی، اس کو انہوں نے اپنے زندگی کے اوراق سے ختم کر دیا۔ تو کان تو ہے لیکن وہ ان کو کچھ صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی سخت الفاظ استعمال فرمائے، یہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بدتر ہے۔ ایک انسان اور ایک جانور میں یہی فرق ہے، جانور بھی یہی کرتا ہے، آتا ہے جب اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، کھایا پیا بڑا ہوا، پھر ادھر گھوما ادھر گھوما، ادھر منہ مارا ادھر منہ مارا، اور اسی طرح اس کی زندگی دوسری اپنے خود اس کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ زندگی کس طرح گزار رہا ہے، اسی کو تو جانور کہتے ہیں۔ اگر ایک انسان، ایک قوم بھی اسی طرح اپنی تاریخ کو بھلا بیٹھے، اپنی ہسٹری کو بھول جائے، تو اس میں اور جانور میں کچھ فرق نہیں ہے۔ انہی لوگوں کو کہا گیا اولئک کالانعام، جانور کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر ہے، اضل، ان سے بھی گئے گزرے۔ الغرض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی قوموں کو دنیا میں بھیجا، حضرت علماء کہتے ہیں کہ زندہ قوم کی علامت اور نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماضی کو، اپنے پاسٹ کو کبھی نہیں بھولتی۔ زندگی کے عموماً 3 مرحلے ہوتے ہیں، ایک ماضی جس کو پاسٹ کہا جاتا ہے، اور ایک حال جس کو پریزنٹ کہتے ہیں، اور ایک مستقبل جس کو ہم فیوچر کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی، اس وقت تک اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی، اس وقت تک کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتی جب تک اس کے سامنے اس کا ماضی اور اس کا پاسٹ نہ ہو۔ انہی میں سے ایک چیز ہے، تاریخ کی ایک چیزوں میں سے ایک چیز خود تاریخ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جس کو ہم اردو زبان میں اسلامی تقویم کہتے ہیں۔ اسلامی تقویم یعنی اسلامی تاریخ۔ عزیزان محترم، جو ہم تاریخ سمجھتے ہیں، انگریزی والا کیلنڈر ہی کو ہم تاریخ سمجھتے ہیں، ہم میں سے کتنا ایسا بہت بڑا طبقہ ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی اکثریت یہ ہے کہ وہ اردو تاریخ تو دور کی بات، اردو مہینوں کے نام تک نہیں جانتے۔ حالانکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اور ہمیں اسلامی کیلنڈر، ہجری کیلنڈر، اسلامی تقویم کا پتہ تک نہیں۔
حضرات علماء کہتے ہیں، حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قرآن پاک کی تفسیر بیان القرآن میں سورہ بقرہ کی آیت یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اس آیت کی تفسیر میں حضرت نے لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا، اسلامی تاریخ کو محفوظ رکھنا، اسلامی تاریخ کے حساب سے ہم اپنے دین اور دنیا کے حسابوں کو ڈھالنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک فرض ہوتا ہے فرض عین، ایک فرض ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین جیسا ہر ایک آدمی نماز، ہر ایک آدمی کے ذمے 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ میں پڑھ لوں تو آپ کی جانب سے وہ نماز ادا نہیں ہوتی، آپ پڑھ لیں تو میری جانب سے وہ نماز ادا نہیں ہوتی۔ آپ کی نماز آپ کو پڑھنا پڑے گا، میری نماز مجھے پڑھنا پڑے گا۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ قوم، چند لوگ، چند حضرات اس فرض کو، اس عبادت کو ادا کرتے ہیں تو ساری قوم پر سے اس کا فرض کافی ہو جاتا ہے، اس کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ کسی علاقے میں کسی کا انتقال ہو گیا اور اس علاقے کے چند لوگ مل کر اس کی نماز جنازہ، اس میت کی نماز جنازہ پڑھ دیے تو اس خاندان، میت کے خاندان والوں پر سے اور میت کے علاقے والوں پر سے وہ فریضہ ادا ہو گیا، ورنہ تو ہر ایک کے ذمے یہ ضروری تھا، یہ فرض تھا کہ وہ اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ چند لوگوں نے پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فریضہ ہر ایک پر سے ہٹا دیتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی میت ایسی ہے کہ اس کا نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے تو سارے میت کے سارے خاندان والے گنہگار ہوتے ہیں اور میت کے سارے علاقے والے گنہگار ہوتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے اس کی پوچھ کرے گا۔ اسی طرح کا مسئلہ ہے اسلامی تاریخ، ہجری کیلنڈر، اسلامی تقویم کا۔ حضرات علماء کہتے ہیں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 100 میں سے 10 سے 5% ہی صحیح۔ بہت سے خاص لوگ، علماء، پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی اس تاریخ سے ناواقفیت، ایسے لوگ بھی اس تاریخ سے دور ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، حضرات علماء کہتے ہیں 5 سے 10% صحیح، 100 میں 5 سے 10% ہی صحیح لوگ اس تاریخ کو جانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے دوپہر میں ہم لوگوں پر سے وہ فریضہ کو ہٹا دیا۔ اللہ نہ کرے اگر وہ دن آ جائے، وہ وقت آ جائے کہ اسلامی تاریخ کو، اسلامی مہینوں کو جاننے والا کوئی نہ ہو تو ہر ایک انسان، ہر ایک مسلمان گنہگار ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہر ایک سے اس کی پوچھ کرے گا۔ کیوں اس کی اتنی اہمیت ہے؟ اس چیز کو، اس تاریخ کو کیوں بنیاد بنایا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر قوم، دنیا میں جتنی قومیں آئیں، اللہ کو نہ ماننے والی قوموں نے تک اپنی تاریخ کی ایک بنیاد رکھی ہے، اپنے قوم کی ایک ہسٹری بنائی ہے۔ مسلمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار، اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کے رسولوں کو ماننے والا حق جماعت، حق لوگ، یہ اگر اپنی ہسٹری کو، یہ اگر اپنی تاریخ کو بھول جائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ یہ جو ہم انگریزی کیلنڈر کہتے ہیں، عیسوی کیلنڈر، عیسوی تاریخ کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد رکھی تھی 1785۔ 1785 میں ایک پادری، ایک بڑے پوپ قسم کے پادری نے اس کی بنیاد رکھی۔ اس کی بنیاد اس نے کس طرح رکھی؟ اس نے اس طرح حساب لگایا کہ دنیا کا آغاز، دنیا شروع ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے حساب لگا کر اس نے تاریخ شروع کیا
اور آج ہم اس تاریخ کے حساب سے 2019 سال گزر گئے. گویا کہ اس شخص کے حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد آج تک 2019 سال کا عرصہ گزر گیا. اس نے اس تاریخ کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا اور یہ سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گویا کہ دنیا تھی ہی نہیں. اسی لیے حضرات علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی کے زمانے کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی چند تاریخیں تھی، نبوی تاریخ کہا جاتا تھا، اور اسی طرح الگ الگ تاریخیں قوموں نے لوگوں نے مقرر کر رکھی تھی. حضرات علماء کہتے ہیں اگر ہم ان سب تاریخوں کو جمع کریں، ان سب تاریخوں کا جائزہ لیں، تو کہیں نہ کہیں جا کر یا تو وہ تاریخ قوم کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے یا وہ قوم تاریخ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. جیسے اگر ہم انگریزی تاریخ کا حساب لگائیں، انگریزی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کیا تھی، تو وہ کہے گا انگریز جس نے تاریخ بنائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو دنیا ہی قائم نہیں تھی. الغرض اسی وجہ سے اس تاریخ کو گریگورین تاریخ بھی کہا جاتا ہے. جس نے تاریخ بنائی 1785 میں، اس کا نام گریگورین، یہودیوں کا ایک بہت بڑا پادری تھا. اس نے تاریخ بنائی. اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، حضرت ابوبکر کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے خیر امت کے حق میں وجود میں لائے. بہت سے خیر حضرت عمر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو عطا کیا. ان میں سے یہ کہ اسلامی تاریخ کی بنیاد بھی ہے. چونکہ اسلامی تاریخ کی بنیاد چاند پر ہے. چاند یسألونک عن الأہلہ، حضرت صحابہ آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کرنے گئے، یا رسول اللہ چاند، یہ چاند کی حیثیت کیا ہے، چاند آخر اس کی بنیاد کیا ہے، چاند کو کیوں نکالا جاتا ہے، چاند کے متعلق پوچھ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کہلوایا قل ہی مواقیت للناس والحج. اے نبی آپ سنا دیجئے حضرات صحابہ کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، ہر ایک شخص کو، کہ چاند لوگوں کے لیے وقت جاننے کا، لوگوں کے لیے تاریخ جاننے کا اور حج کا ایک ذریعہ ہے. حضرات علماء کہتے ہیں کہ چاند پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری عبادتیں موقوف رکھی ہیں. چاند دیکھنے سے بہت ساری عبادتیں شروع ہوتی ہیں، چاند دیکھنے سے بہت ساری عبادتیں ختم ہوتی ہیں. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ کھولو. ایسا نہیں کہ فلاں علاقے میں سعودی ممالک میں، باہر کے ممالک میں انہوں نے چاند دیکھ لیا، انہوں نے عید کا اعلان کر دیا تو ہم بھی اعلان کر دیں عید کا. انہوں نے رمضان المبارک کا اعلان کر دیا تو ہم بھی رمضان المبارک کا اعلان کر دیں. اسی لیے حضرات علماء کہتے ہیں جب بھی کوئی نیا مہینہ آتا ہے یا جب بھی کسی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، انگریزی سال، انگریزی نہیں بلکہ اردو سال، جب بھی کسی اردو سال کا آغاز ہوتا ہے، جس طرح کہ ابھی چند دن پہلے 1441 اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہجرت کے بعد سے 1440 پر ایک سال کا آغاز ابھی کچھ دن پہلے ہوا. اسی طرح کوئی بھی مہینے کا آغاز ہو، اسلامی کوئی بھی سال کا آغاز ہو، حضرات علماء کہتے ہیں اس وقت کوئی بھی مبارکبادی مسنون نہیں ہے، کوئی بھی مبارکبادی مشروع نہیں ہے کہ نئے سال کا آغاز ہوا، کسی نے جا کر کسی کو مبارکبادی دی، مبارک ہوگا، نیا سال کا آغاز ہوگا. یہ مبارکبادی کی چیز نہیں ہے، بلکہ آدمی کو افسوس اور غم کرنے کی چیز ہے کہ اس کی عمر میں سے رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے برف کے مانند اس کی عمر کا ایک حصہ گھٹتا چلا جا رہا ہے. تو اس وقت صرف ایک ہی چیز مسنون ہے، ایک ہی چیز سنت ثابت ہے، ایک ہی چیز حدیث میں ثابت ہے کہ جب چاند کی 29 تاریخ ہو جائے تو چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کرو.
چاند دیکھنا یہ سنت ہے. چاند نظر آ گیا، نیا سال شروع ہو گیا، نیا مہینہ شروع ہو گیا، چاند کی دعا پڑھنا ثابت ہے. صرف اتنا ہی مشروع ہے، اتنا ہی حدیث پاک میں کتابوں میں آتا ہے. اس لیے حضرات علماء کہتے ہیں کہ بہت ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند پر موقوف رکھی. جیسے ایک عورت جو مطلقہ ہوتی ہے، یعنی جس کو طلاق مل جائے، اس کے لیے اس کے بعد حکم شریعت میں یہ ہے کہ وہ عدت گزارے. عدت کا مطلب وہ چند دن گزارے گی، پھر اس کے بعد اسے اختیار ہوگا کہ وہ چاہے تو پہلے ہی شوہر کے پاس لوٹ آئے، یا چاہے تو پہلے شوہر ظالم ہے، اس کا حقوق ادا نہیں کرتا، تو شریعت کے مسئلے کے حساب سے اس سے تعلق توڑ کر، اس سے نکاح توڑ کر کسی اور سے وہ نکاح کر سکتی ہے. شریعت کا مسئلہ یہ ہے. اب وہ عدت گزارے گی تو وہ عدت 3 مہینے کے اعتبار سے ہے، اور یہ 3 مہینے چاند کے اعتبار سے. اسی طرح شریعت کے کئی سارے مسائل، بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند پر موقوف رکھے ہیں. چاند دکھ کر نظر آ گیا، رمضان شروع ہو جاتا ہے. چاند نظر آ گیا، ہلکا سا باریک سا چاند شروع ہوا ہے تو عید الفطر کی علامت ہے. چاند نظر آ گیا تو اسی طرح دوسری عبادتیں کسی کی شروع ہوتی ہیں اور کوئی عبادت ختم ہوتی ہے. الغرض عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند پر بہت ساری عبادتوں کو موقوف رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے سے اس کو سنا دیا تھا، سمجھا دیا تھا. لیکن حضرات صحابہ تشویش میں پڑے ہوئے تھے. حضرات صحابہ بالکل اچھی طرح نہیں سمجھ پائے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا گیا کہ یہ چاند کیا ہے، یہ تاریخ کیا ہے، ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس لیے ایک ایسی تاریخ مقرر کر دی جائے جسے ہم اندازہ لگا کر، جس طرح اس وقت کی نبوی تاریخ ہوا کرتی تھی، اس طرح کوئی ایسی تاریخ مقرر کریں کہ ہم اپنی عبادتوں کو آسانی سے شروع بھی کر سکیں، ہم اپنی عبادتوں کو آسانی سے ختم بھی کر سکیں. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں اس کی تاریخ کی بنیاد جو رکھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہجرت کو بنیاد رکھا. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر جب وہاں کے کفار اور مشرکین کی تکلیفیں اللہ کے نبی کو اور حضرات صحابہ کو، اللہ کے نبی کے ماننے والوں کو تکلیفیں زیادہ ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کو چھوڑنے کا حکم دیا، مدینے کو جانے کی طرف، مدینے کو جانے کا حکم دیا. مطلب دراصل یہ گویا کہ ایک فتح کی نشانی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام اور دین اسلام کی بلندی اور غلبہ اور دین اسلام کے دبدبہ ہونے کی ایک نشانی، پہلی علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو ہجرت کا حکم دیا. ہجرت کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کا چھوڑنا، دین کی خاطر، دین کی حفاظت کے خاطر یا دین کی اشاعت کی خاطر اپنے ملک کو، اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے یا دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنے وطن اور ملک کو چھوڑنے کو ہجرت کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی. اس واقعے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنیاد بنائی، اور جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، وہ ہجرت کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی تاریخ کا پہلا دن مقرر کیا. وہاں سے تاریخ کا، وہاں سے اس اسلامی تقویم کا، ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، آغاز کیا گیا. اس لیے کہ اللہ کے نبی، بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا حضرت عمر کو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے نبی علیہ السلام کے میلاد سے شروع کیا جائے اس ہجری کیلنڈر کو. بعض صحابہ نے رائے دی، اے امیر المؤمنین، اللہ کے نبی علیہ السلام جب وفات پا چکے اس دن سے شروع کیا جائے. تو بعض صحابہ اور حضرت عمر کا یہ کہنا تھا. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، خود حضرات صحابہ میں اختلاف ہوا. بعض کہتے ہیں 12 ربیع الاول پیر کا دن، بعض دوسری تاریخ بتاتے ہیں. تو ایک ایسی دن، ایسی تاریخ پر ہجری کیلنڈر کو بنیاد کیوں رکھا جائے جس میں خود حضرات صحابہ میں اختلاف تھا؟
اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات پر ہجری کیلنڈر کی بنیاد کو رکھتے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس امت مسلمہ کو سب سے بڑا صدمہ صرف اور صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کا صدمہ ہے۔ اسی لیے کتابوں میں آتا ہے، حضرات علماء نے کہا اگر کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، کسی کے باپ کا، کسی کے بھائی کا، کسی کی بیوی کا، کسی کی ماں کا، تو وہ اس وقت یہ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دے لے کہ اس سے بڑا صدمہ تو ہو ہی نہیں سکتا جو صدمہ حضرات صحابہ کو اللہ کے نبی کے وفات کے وقت ہوا تھا۔ اگر وہ صدمے کو بندہ یاد کر لے گا، مسلمان سوچے گا، سمجھے گا، ضرور اس کا یہ صدمہ جو اس کو پہنچ رہا ہے ہلکا ہو جائے گا۔ اگر سچا پکا مسلمان ہوگا تو وہ یہ سوچے گا کہ ایسا بڑا صدمہ انسانیت کو ہو ہی نہیں سکتا جو صدمہ کہ اللہ کے نبی کے وفات سے امت کو پہنچا ہے۔ الغرض اگر اسلامی اور ہجری کیلنڈر کی بنیاد اور آغاز اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات سے شروع کر دے تو وہ دن تو امت مسلمہ کے لیے ایک غم اور صدمے کا دن ہے۔ اس دن پر ہجری کیلنڈر اور خوشی کا دن اور سال کے آغاز کا دن رکھنا یہ انسانیت کے اور مسلمان ہونے کے دین اسلام کے خلاف تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں طرف کو دیکھا کہ نہ اللہ کے نبی کے پیدائش کے دن تاریخ شروع کی جا سکتی ہے، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وفات کے دن سے اسلامی تاریخ شروع کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی دن ہے جس تاریخ میں اسلام کو، مسلمانوں کو غلبہ ملا، شہرت ملی، اللہ تعالیٰ نے فتح مسلمانوں کے حق میں شروع کی تو وہ دن ہجرت کے دن سے شروع ہوا تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے دن بنیاد رکھی اور یہ فیصلہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی موجودگی میں یہ فیصلہ کر دیا کہ اسلامی اور ہجری کیلنڈر کا آغاز دور نبوی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہجرت کرنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کب ہجرت کی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے 13 سال بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے تخت و تاج سے سرفراز فرمایا جب آپ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی جب آپ کی عمر 53 سال کی تھی، 50 پر 3 سال کی عمر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ الغرض حضرات علماء کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا یہ فیصلہ اسلامی تاریخ کی بنیاد ہجرت نبوی کو رکھنا تمام صحابہ اکرام کی موجودگی میں تھا۔ اس لیے یہ آدمی اپنی دنیاوی حساب و کتاب، اپنے اخروی حساب و کتاب تو شروع ہوتا ہی ہے۔ بندوں کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط کر دی ہیں، متعلق کر دی ہیں، موقوف کر دی ہیں چاند پر ہی۔ تو ایک سچے پکے مسلمان ہونے کی نشانی حضرات علماء نے کہا ہے کہ وہ اپنے دنیا کے حساب و کتاب کو بھی اسلامی تاریخ پر موقوف رکھے، اور یہ ایک ذریعہ ہے اسلامی تاریخ کے بقا کا، اسلامی تاریخ کے محفوظ رکھنے کا، ہجری کیلنڈر کو یاد رکھنے کا۔ اگر آدمی اسی طرح ہجری کیلنڈر کو، اسلامی کیلنڈر کو بھولتا چلا جائے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ہجری کیلنڈر ہر ایک کے ذہن سے، ہر ایک کے علم سے نیست و نابود ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر ایک کو حساب و کتاب، ہر ایک کو اللہ کے ہاں پوچھ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس لیے حضرات علماء نے کہا ہے کہ اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے، گویا کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ الغرض اس دن سے کیلنڈر، ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس کے بعد مہینوں کی ترتیب بھی خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پہلا مہینہ محرم، دوسرا سفر، اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرات صحابہ کی موجودگی میں یہ فیصلہ کیا۔ ورنہ تو یہ جو مہینے تھے محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ سارے مہینے اللہ کے نبی علیہ السلام کے عہد سے، زمانے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ مہینے ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہ مہینوں کی ترتیب، یہ سال کی ترتیب، یہ تاریخ کی ترتیب جو دی گئی حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین خلیفہ ثانی کے
دور خلافت میں انہوں نے تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں اور ان کی رائے سے یہ فیصلہ طے کیا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ حضرت عمر نے شروع کیا ہے، ہم اس کو کیوں مانیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے ذمے جس طرح میری سنت کو، میرے عمل کو تھامنا ضروری ہے، اسی طرح میرے خلفاء راشدین کی سنت کو اور ان کے عمل کو تھامنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر چلے، اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ سنت کا پیروکار ہو، اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ عاشق رسول ہے، تو اس وقت تک اس کا عشق، اس کا سنت پر چلنا مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چاروں خلفاء بلکہ حضرات صحابہ کرام کے طرز پر نہ چلتا ہو۔ الغرض، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس خیر کو وجود میں لانے کے بعد حضرات صحابہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور قیامت تک آنے والے ہر ایک مسلمان کے حق میں اپنی خود ایک تاریخ، اپنی اسلامی اور ہجری کیلنڈر، اپنی ایک ہسٹری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا، جس میں، جس تاریخ میں، جس کیلنڈر میں مہینوں کی شروعات ہے، جس کیلنڈر میں انگریزی کیلنڈر کی طرح 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن اس میں پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے محرم الحرام سے۔ عزیزان محترم، پہلا مہینہ محرم الحرام، خود اس مہینے کے نام میں اس مہینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی عزت اور احترام رکھ دیا ہے۔ محرم کہتے ہیں کوئی بھی معزز، محترم، مبارک چیز کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کعبۃ اللہ کے لیے بیت اللہ الحرام کا لفظ کہا ہے، محرم کا لفظ بھی استعمال کیا ہے بیت اللہ کے لیے، اپنے خانہ کعبہ کے لیے۔ الغرض، اس کا معنی محترم، مبارک اور مقدس چیز کو کہا جاتا ہے محرم، جس کی عزت کی جائے، جس کا احترام کیا جائے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ مبارک اور محترم مہینہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا تحفہ دیا ہے، ہمیں کن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، کن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس میں، اس مہینے میں صرف اور صرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں 2 کاموں کا حکم دیا، 2 عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اچھی طرح ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں، ورنہ تو بہت سارے حضرات اس میں بتانے ایسی باتیں بتاتے ہیں اس مہینے میں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، جو کہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے بتایا، نہ تابعین نے بتایا، نہ تبع تابعین نے بتایا، نہ شیخ عبد القادر جیلانی نے بتایا، نہ بختیار کاکی نے بتایا۔ کسی سے یہ عمل مشروع نہیں ہے، صرف اور صرف 2 چیزیں مشروع ہیں، صرف اور صرف حدیث اور سنت سے 2 عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترغیب دی ہے۔ ایک عمل تو یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزوں میں، رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی روزے افضل ہیں، ثواب کے اعتبار سے بڑے ہوئے ہیں، درجوں کے اعتبار سے زیادہ ہیں، تو محرم کے روزے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک طرف تو یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس سے بڑھ کر کسی اور کی فضیلت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ یوم عرفہ کا روزہ ہو، محرم کا روزہ ہو، ایام بیچ جو مہینے کے 3 دن 13، 14، 15 روزے رکھے جاتے ہیں، یہ سب رمضان کے ثواب کے بعد ہی ان کا ثواب آتا ہے۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ان فرض روزوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی روزوں کی قدر و قیمت ہے، کسی روزوں پر زیادہ ثواب ملتا ہے، تو وہ محرم کے روزے ہیں۔ کیوں اس میں اتنا اس کا درجہ ہے؟ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، محرم کا 1 روزہ وہ 30 روزوں کے برابر ہے۔ محرم میں آدمی 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ اس کو 1 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 30 روزے رکھا، گویا کہ 30 مہینے اس کو روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ یہ تو مطلق ایک عام روزوں کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا، ترغیب دی، فضیلت بیان فرمائی ہے۔
لیکن خود یوم عاشوراء 10 محرم جو آگے آنے والی منگل کی تاریخ، منگل 10 محرم کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 10 محرم کے دن، یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھنا یہ آدمی کے پچھلے سال کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے۔ یعنی آدمی کے جتنے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ جتنے ہوتے ہیں، ان سب پر یہ معافی کے لیے، یہ کفارے کے لیے سبب بن جاتے ہیں یہ روزہ۔ تو ایک فضیلت تو یہ ہے اس مہینے میں کرنے کا ایک عمل جو حدیث سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، روزوں کا عمل، چاہے وہ پورے مہینہ روزے رکھو، ایک دن کے روزے کا ثواب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 1 مہینہ روزے کا ثواب ہے، اور خصوصیت سے 10 محرم کا روزہ رکھنا اس کا ثواب کیا ہے؟ وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، سمجھنے کی بات 10 محرم میں روزہ رکھنا، اس میں تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضرات صحابہ کو حکم دیا کہ 10 محرم کا روزہ رکھو، اس لیے کہ 10 محرم کے دن یہ محرم کا مہینہ ہی ایسا مہینہ ہے جس میں بہت ساری اسلامی تاریخ محفوظ ہے، تاریخ کے بہت سارے اہم واقعات پوشیدہ ہیں، تاریخ کے بڑے بڑے واقعات اس محرم الحرام کے مہینے میں پیش آئے، جیسے شہادت حسین، جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، فرعون کو سمندر میں غرق کیا تھا، یہ سارے واقعات محرم الحرام میں پیش آئے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وجہ سے بھی محرم کے روزے کو سنت کہا کہ اسلام میں رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اگر کوئی دور جاہلیت سے اسلام آنے سے پہلے اگر کوئی روزوں کو فرض سمجھتا تو 10 محرم کے روزے کو فرض سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا تو فرض کرنے سے پہلے مسلمان یہ محرم 10 محرم کے روزے کو فرض سمجھ کر رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان روزوں کو رکھنے کا حکم دیا، لیکن اس کا درجہ تھوڑا اللہ کے نبی علیہ السلام نے نیچا کر دیا۔ اب فرض روزے رمضان کے روزے ہیں اور سنت روزے وہ محرم الحرام کے روزے ہیں، وہ روزے تو باقی ہیں لیکن اس کا درجہ تھوڑا کم ہو گیا رمضان کے روزوں سے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان روزوں کو رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کو حکم دیا کہ رمضان کے روزے رکھا کریں تو اس وقت حضرات صحابہ آ کر اللہ کے نبی کے دربار میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں اور اس میں یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، اور اس میں یہود بھی اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کی تاریخ ایسی تاریخ ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو فرعون سے نجات دی تھی، فرعون اور اس کے ماننے والوں کو سمندر میں پانی میں غرق کر دیا تھا، تو وہ اس کے شکرانے میں ایک دن کا روزہ 10 محرم الحرام کو رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیشتر احادیث میں یہ حکم ملتا ہے، اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ہے کہ یہودیوں سے مشابہت نہ کرو، عیسائیوں سے مشابہت نہ کرو، اس لیے کہ آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جس قوم کو دیکھ کر جس طرح وہ کرتے ہیں تو یہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، فلاں اپنے پینٹ کو پھاڑ کر چلتا ہے تو یہ بھی اپنے پینٹ کو پھاڑ کر اس کو پیچن بنا کر چلتا ہے، فلاں شخص ٹوپی بغیر پہنے کے چلتا ہے تو یہ بھی بغیر ٹوپی پہن کر چلتا ہے، فلاں نے اپنے سطر کو کھول کر چلا تو یہ بھی اپنے سطر کو کھول کر بے حیائی عیاشی میں چلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس کی اقتداء کرے گا، جس کا عمل اپنائے گا، کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر حکم دیا ہے میرے صحابہ یہ کام کرو، خالقوا فیہ الیہود، اس 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا اس میں بھی تم یہود کی مخالفت کرو۔ عزیزان محترم سوچنے کی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین میں عبادتوں میں بھی یہود اور نصارہ کی مشابہت کو پسند نہیں کیا، تو کیا ہم اپنی دنیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے دنیاوی معاملات میں یہود اور نصارہ کی مشابہت کو پسند فرما سکتے ہیں؟
الغز، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا خالفوا فیہ الیہود، 10 محرم الحرام کے اس روزے میں بھی یہودیوں کی تم مخالفت کرو. کس طرح؟ صوموا یوما قبلہ اور یوما بعدہ، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو لیکن ساتھ ساتھ یا تو 9 محرم کا روزہ بھی بنا لو یا 11 محرم کا روزہ رکھو، یعنی 9-10 روزے رکھو یا 10-11 کا روزہ رکھو. اس سے ان لوگوں کی مشابہت سے بھی تم بچ جاؤ گے. ایک عمل تو یہ تھا محرم الحرام میں جو مشروع ہے، حدیث اور سنت سے ثابت ہے، روزے کا عمل. دوسرا عمل حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص محرم کے مہینے میں اور بالخصوص یوم عاشورہ 10 محرم میں اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں کے متعلق اور اپنے گھر والوں پر جتنا زیادہ خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر اس کی روزی میں، اس کے مال میں، اس کے روزگار میں اتنی زیادہ برکت عطا فرماتے ہیں. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بزنس ہمیں عطا کر دیا. جو آدمی رزق کے اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے، خیر و برکت کے اعتبار سے پریشان ہے، اس کے لیے بہترین بہترین ذریعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بتلایا کہ جو آدمی محرم میں بالخصوص 10 محرم عاشورے کے دن جتنا زیادہ اپنے پر اور اپنے گھر والوں پر اور خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی زیادہ اس کی برکتوں کے فیصلے کرتے ہیں. یہ صرف 2 عمل قرآن حدیث سے، حضرات صحابہ سے ثابت ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی عمل محرم الحرام میں کیے جاتے ہیں سنت کے خلاف ہے، ان کو بدعت کہا جاتا ہے، حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے. الغرض ہمیں چاہیے کہ جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے صرف اسی کو اپناتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لائیں. آخر میں اسی کے تعلق سے ایک اعلان کیا جاتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات کے تعاون اور الحمدللہ آپ کے امداد سے مسجد کا کام زور و شور پر چل رہا تھا. آپ ہی کے صدقے اور آپ ہی کے تعاون، آپ ہی کے خیر و برکت سے. لیکن اب مسجد کا فنڈ تقریباً ختم ہونے کو آیا ہے، کام بھی موقوف ہونے کو چل رہا ہے. اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، ہمارے علاقے کا مسجد ہے، ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم اس کو آباد کریں، مالی تعاون کے ذریعے سے، امداد کے ذریعے سے بھی اور اپنی عبادتوں کے ذریعے سے بھی. اس لیے کہ ہمارے آمدنی کا، ہمارے پیسوں کا بیشتر حصہ بہت سارے نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں یا تو تھوکنے میں چلے جاتے ہیں یا تو پھونکنے میں چلے جاتے ہیں. کوئی تھوکنے کا عادی ہوتا ہے تو اس کا آمدنی کا ایک حصہ، چوتھا حصہ تھوکنے میں پیسے ضائع ہو جاتے ہیں. کوئی پھونکنے کا عادی ہوتا ہے تو اس کا کئی حصہ اس میں چلا جاتا ہے. یہ محرم کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و برکت کے اللہ کے نبی کے ذریعے سے فیصلے فرمائے ہیں. میری اور آپ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، میں جھوٹ کہہ سکتا ہوں، انسان جھوٹ کہہ سکتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات وما ينطق عن الهوى، قرآن کہتا ہے وہ کبھی اپنی جانب سے نہیں کہتے. اللہ کے نبی جو کچھ کہتے ہیں ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ کہتے ہیں ان کو وحی ہوتی ہے، وہ وحی کی خبر امت میں سنایا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مہینے میں خصوصاً خرچ کرنے کے دوپہر میں خیر و برکت کے وعدے فرمائے ہیں. اس لیے زیادہ سے زیادہ مسجد کا تعاون فرمائیں، انفرادی اعتبار سے بھی، اور نیچے جو چادر پکڑی جاتی ہے جمعہ کے بعد اس میں بھی زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. اور دوسری بات، اس سے پہلے بھی اعلان کیا گیا تھا کہ مسجد کے اگلے حصے میں گندگی زیادہ ہو گئی ہے، جس سے نمازیوں کو نماز کو آنے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، راست بچوں کو گزرنا دشوار ہوتا ہے. تو ایک نفیس قسم کے، نفیس طبیعت کا آدمی ہوتا ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ ہم کسی کی تکلیف کو دور کریں، نہیں، بلکہ ہم اپنے ایمان، اپنے شریعت کے سبق کو حاصل کریں. اللہ کے نبی نے حکم فرمایا نظفوا افنیتکم. پھر دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا طہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. اپنے صحنوں کو، اپنے گھروں کو، آس پاس میں پاکی صفائی رکھیں. اس لیے خصوصاً درخواست کی جاتی ہے نہ خود یہاں پر کوڑا کرکٹ ڈالیں، نہ اپنے عورتوں کے ذریعے سے، بوڑھوں کے ذریعے سے، بچوں کے ذریعے سے. اگر ہم خود ایسی جگہ کی حفاظت نہیں کر سکتے جو کہ ہماری اسلام کی شعائر ہیں، جو ہمارے اسلام کے شاعر کہا جاتا ہے، جو اسلام کے ظاہر ہونے کی ایک علامت، جہاں سے اسلام پھیلتا ہے، ایسی جگہ کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے تو ہمارا ایمان اور مسلمان ہونے کا ہم جو دعویٰ کرتے ہیں یہ گویا کہ ناقص ہے، ڈھگوسلا ہے، اور اس میں ہم جھوٹے ہیں.
آخر میں ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بیرونی ملک، یہ ملک جہاں پر ہمارے استاد محترم حضرت مولانا اکبر شریف صاحب ندوی دامت برکاتہم حضرت عموماً یہ فرمایا کرتے ہیں کہ استنبول ایک ملک ہے جہاں پر حضرت کا جانا عموماً رہتا ہے اسفار میں۔ تو حضرت نے وہاں پر ایک مسجد دیکھی تھی سن 2002 یا 2003 میں، ایسی بڑی مسجد تھی جس مسجد کی تعمیر، جس مسجد میں 600 پلر 600 ستون تھے، اتنی بڑی مسجد جس کو کھڑا کیا گیا تھا 600 ستون اور 600 پلروں پر۔ سوچنے کی بات ہے کتنی بڑی مسجد ہوگی۔ ہمارے عموماً مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ 4 5 6 7 پلریں ہوتے ہیں، لیکن اتنی بڑی مسجد جس پر 600 ستون تھے، 600 ستونوں پر قائم مسجد، لیکن حضرت دیکھ کر آئے اور مسجد میں نماز بھی پڑھ کر آئے تھے۔ حضرت نے ہمیں خود سنایا۔ پھر تقریباً حضرت 2012 یا 2011 میں جب گئے اس مسجد کو، تو اس مسجد کے اطراف اکناف اور خود مسجد کے اندر بھی بہت ساری سیکیورٹی اور پولیس والے لگے ہوئے ہیں اور کسی مسلمان کو اندر جانے نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت سوچے کہ کتنی بڑی عجیب بات ہے، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، کیا فتنہ ہو گیا کہ مسجد بند ہو گئی ہے، جانا ہے تو اجازت ہو وہاں کی حکومت سے، استنبول کی حکومت سے پرمیشن لے کر اندر جانا پڑ رہا ہے، اور وہ بھی چپل اتار کر نہیں، چپل پہن کر اندر جانا ہے۔ جو کوئی چپل اتارتا ہے تو اس کو مسجد کے اندر آنے نہیں دیتے۔ البتہ حضرت بھی اندر گئے، دیکھا تو جو مسجد 600 ستونوں پر مشتمل تھی، آس پاس کے ممالک کے لیے ایک مثال، ایک بے مثال مسجد تھی، وہ مسجد چرچ میں بدل گئی۔ عزیزان محترم، وہاں کے دانشور، وہاں کے علماء اور وہاں کے فکر مند احباب نے حضرت سے سنایا، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی کوتاہی اور مسلمانوں کی سستی اور مسجدوں کو آباد نہ کرنے کی وجہ سے ہوا، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی سبب نہیں تھا۔ اب ہم خود سوچیں، ہم اپنی مساجد کے آس پاس کی حفاظت نہیں کر سکتے، آس پاس کی جگہوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو کیا ہم سے امید کی جا سکتی ہے کہ ہم ایسا وقت آ جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جب ہم اپنی مسجدوں کو، مدارس کو، مکاتب کو، خانقاہوں کو اپنے خون، اپنے جان دینے کا وقت آ جائے، تو کیا ہم جان دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی مساجد کو بچا سکتے ہیں؟ اس لیے یہ ہمارے دینی فریضہ ہے کہ ہم اپنے مساجد کی حفاظت کریں۔ دوسری چیزوں سے بھی یہ تو ایک معمولی سی چھوٹی سی چیز ہے کہ ہم گندگی سے، پاکی صفائی سے اس کو آراستہ پیراستہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان یا دینی مساجد، مکاتب پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے حق میں ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ اگر ظالمین کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلد از جلد نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے امت کے حال پر رحم فرمائے، جو احباب سنت نہیں پڑھے ہوں پڑھے۔